بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریئل نیوز ورلڈ کے پروگرام بزم سحر کے ساتھ میں ہوں اقبال سحر۔ امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے اور دولت ایمان سے مالا مال بھی۔ آج اتوار ہے، نومبر کی 21 جبکہ ربیع الثانی کی 15 تاریخ ہے۔ علمی و ادبی ذوق رکھنے والے احباب کے لیے یہ ایک ذہنی آزمائش کا پروگرام ہے۔ ناظرین، آنے والے دنوں میں آپ کی آراء کی روشنی میں اس پروگرام میں مزید تبدیلیاں کی جا سکتی ہیں۔ اس پروگرام کے آخر میں آپ سے کیے جائیں گے 5 سوالات اور آپ کو دینے ہوں گے ان کے درست جوابات۔ درست جواب دینے والے کے لیے ہوگا ایک خوبصورت انعام۔ 1 سے زائد درست جواب موصول ہونے کی صورت میں فیصلہ قرآن اندازی کے ذریعے کیا جائے گا۔ خیال رہے کہ سوالوں کے جواب ڈھونڈنے کے لیے آپ کو حاضر دماغی سے کام لینا ہوگا، کیونکہ آپ کے جوابات اسی ویڈیو میں موجود ہیں۔ ویڈیو کو شروع سے آخر تک پوری توجہ اور انہماک سے سماعت کیجیے۔ آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ماہ رواں ربیع الثانی میں جہاں اور بہت سے اہم واقعات رونما ہوئے، وہیں پر خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ بھی ہے۔ اسی ماہ میں مشہور صحابی رسول حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ بھی ہے۔ اس ویڈیو میں ہم صحابی رسول سیدنا حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو آپ کے سامنے اجاگر کرنے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین، حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ وہ واحد صحابی ہیں جن کا نام قرآن مجید میں آیا ہے۔ آپ کو بچپن میں اغوا کر لیا گیا تھا اور آپ بکتے بکتے عکاظ کے بازار میں پہنچے۔ وہاں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھتیجے حکیم بن حزام نے عکاظ کے بازار سے 400 درہم میں آپ کو خرید لیا اور اس کے بعد انہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت زید بن حارثہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ ایک عیسائی خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تب آپ کے والد کو بھی خبر پہنچ گئی، تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے والد حارث اپنے بھائی کے ہمراہ مکہ میں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت زید کو حاصل کرنے کے لیے منہ مانگی رقم کی پیشکش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر زید تمہارے ساتھ جانا چاہے تو میں کوئی رقم نہ لوں گا۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے اپنے والدین کے بجائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کو ترجیح دی۔ یہ دیکھ کر آپ کے والد ناراض ہوئے اور کہا کہ تم آزادی کی زندگی کو غلامی پر ترجیح دیتے ہو۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ بات دیکھی کہ ان کے لیے باپ تو کیا کائنات چھوڑ سکتا ہوں۔ یہ سن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور زید بن حارثہ کو لے کر خانہ کعبہ میں چلے گئے اور وہاں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ لوگوں سن لو، میں زید کو آج سے آزاد کر کے اپنا منہ بولا بیٹا بناتا ہوں۔ اس کے بعد زید بن حارث کے بجائے زید بن محمد کہا جانے لگا۔ ناظرین، آئیے اب زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلہ نسب کی بات کرتے ہیں۔ زید نام، ابو اسامہ کنیت، حب رسول اللہ لقب، والد کا نام حارثہ اور والدہ کا نام سعدی بنت ثعلبہ تھا۔ پورا سلسلہ نسب یہ ہے: زید بن حارثہ بن شرجیل بن کعب بن عبد العزیٰ بن عمراء القیس بن عامر بن نعمان بن عامر بن عبد ود بن عوف بن کنانہ بن بکر بن عوف بن عزرا بن زید اللاس بن رفیدہ بن ثور بن کلب بن دبرہ بن ثعلب بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قزا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کی تو زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے ابتدا ہی میں اسلام قبول کر لیا۔ محققین کہتے ہیں کہ غلاموں میں سب سے پہلے زید بن حارثہ نے اسلام قبول کیا، اور جب حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی آپس میں مواخات کرا دی۔
ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی جنتی عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو اس کو ام ایمن سے نکاح کرنا چاہیے۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کے کسی موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے، ان سے نکاح کر لیا۔ چنانچہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ جو اپنے والد کے بعد حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لقب سے مشہور ہوئے، انہی کے بطن سے مکہ میں پیدا ہوئے۔ موتا دمشق کے قریب ایک مقام ہے، وہاں پر حضرت حارث بن عمیر ازدی رضی اللہ عنہ جو کہ شاہ بصرہ کے دربار میں سفارت کی خدمت انجام دے کر واپس آ رہے تھے، اسی مقام پر شرجیل ابن عمر غسانی کے ہاتھوں شہید ہو گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے انتقام کے لیے 3000 مجاہدین کی جمعیت فراہم کر کے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو علم قیادت عطا کیا اور فرمایا اگر زید رضی اللہ عنہ شہید ہوں تو جعفر رضی اللہ عنہ اور ان کے بعد عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ اس جماعت کے امیر ہوں گے۔ جمادی الاولیٰ 8 ہجری میں یہ مہم روانہ ہوئی۔ چونکہ دشمن کو اس لشکر کی خبر مل چکی تھی، دشمن 1 لاکھ کی تعداد میں مقابلے کے لیے نکل آیا، لیکن حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے دشمن کی کثرت کو دیکھ کر کوئی پرواہ نہ کی، بلکہ ان میں گھس گئے۔ ان کی اتباع میں دوسرے سرداران فوج نے بھی دشمن پر حملہ کر دیا اور گھمسان کی جنگ شروع ہوئی۔ اسی حالت میں ایک نیزہ حضرت زید بن حارث رضی اللہ عنہ کو لگا اور اسی سے آپ شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کے بعد یکے بعد دیگرے حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے اسلام کا پرچم تھاما اور اسلام کے دشمنوں سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اسلام کا پرچم بلند کیا اور مسلمانوں کو مجتمع کر کے کفار پر حملہ کر دیا، جس سے کفار کے پاؤں اکھڑ گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جنگ سے اطلاع آنے سے قبل ہی لوگوں کو امرائے فوج کی خبر شہادت سنا دی اور وفور غم سے آپ دیدہ ہو گئے۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ کی ایک صاحبزادی شفیق باپ کا سایہ اٹھ جانے سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ضبط نہ فرما سکے اور اس قدر روئے کہ گلو گرفتہ ہو گئے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ جذبہ محبت ہے۔ ناظرین آئیے اب بڑھتے ہیں پروگرام کے اہم حصے کی جانب۔ گزشتہ پروگرام کے درست جواب دینے والوں میں خالد مغیرہ، ماریہ عتیق، امداد اللہ امداد، عثمان معاویہ، محمد عمر شامل ہیں، جبکہ صبح سویرے اردو بیسٹ پوئٹری صبح سانجرے نامی صارفین نے بھی درست جواب دیے۔ گزشتہ پروگرام کے سوالوں کے درست جواب بالترتیب اس طرح تھے۔ ام المساکین حضرت عبداللہ بن جوحش رضی اللہ عنہ، غزوہ احد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ ناظرین قرآن اندازی کے ذریعے جس ونر کا نام سامنے آیا وہ ہیں عثمان معاویہ۔ بزم سحر کی جانب سے انہیں اقوال صحابہ نامی کتاب انعام میں دی جا رہی ہے۔ عثمان معاویہ کو بزم سحر کی جانب سے بہت بہت مبارک ہو۔ ناظرین آئیے اب اگلے پروگرام کی بات کرتے ہیں۔ آپ سے کیے جائیں گے 5 سوالات اور آپ دیں گے ان کے جوابات۔ آپ کے پاس ہوں گے 48 گھنٹے۔ سوال نمبر 1، اس واحد صحابی رسول کا نام بتائیے جس کا نام قرآن مجید میں آیا۔ سوال نمبر 2، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد پرچم اسلام کس نے تھاما؟ سوال نمبر 3، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی کنیت کیا تھی؟ سوال نمبر 4، حکیم بن حزام نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو کتنے درہم میں خریدا تھا؟ سوال نمبر 5، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد پرچم اسلام کس نے تھاما؟ ناظرین ونر کا نام
اور انعام جاننے کے لیے آپ کو انتظار کرنا ہوگا اگلے پروگرام کا۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیجئے اور آئیکن بیل کو دبانا مت بھولیے تاکہ نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی اتوار کی شام 8 بجے۔ تب تک مجھے دیجئے اجازت۔ اپنا اور اپنوں کا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔